السلام علیکم دوستوں، میں ہوں کاشف قمر اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک کے۔ دوستوں، اسلامک نیٹ ورک میں ہم کتاب مشکوٰۃ المصابیح کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس میں ہم نے اس کا تیسرا والیوم شروع کیا ہوا ہے کہ تیسرا والیوم میں باب ہے کتاب الفضائل و شمائل، اور اس کا جو سب چیپٹر آج کا ہے وہ ہے قریش کے مناقب اور قبائل کے ذکر کا بیان۔ قریش کے مناقب ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ قبائل کا ذکر بھی ہے، اور حدیث نمبر ہے 5979۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دین یا خلافت کے معاملے میں لوگ قریش کے تابع ہیں۔ ان لوگوں کے مسلمان قریشی مسلمانوں کے تابع ہیں، اور ان عام لوگوں کے کافر ان قریش کے کافروں کے تابع ہیں۔ حدیث نمبر 5980۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ خیر، اسلام اور شر کفر میں قریش کے تابع ہیں۔ حدیث نمبر 5981۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ معاملہ خلافت قریش میں رہے گا جب تک ان میں 2 آدمی باقی رہیں گے۔ حدیث نمبر 5982۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، یہ خلافت قریش میں رہے گی جب تک وہ دین کو قائم رکھیں گے، اور جو شخص ان کی مخالفت کرے گا اللہ اسے چہرے کے بل اوندھا کر کے ذلیل کر دے گا۔ حدیث نمبر 5983۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، 12 خلیفوں تک اسلام غالب رہے گا، وہ سب قریش سے ہوں گے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ لوگوں کے معاملات صحیح اور درست چلتے رہیں گے جب تک وہ 12 آدمی ان کے حکمراں رہیں گے، وہ سب قریش سے ہوں گے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ قیامت تک دین قائم رہے گا اور ان پر 12 خلیفے ہوں گے اور وہ سب قریش سے ہوں گے۔ حدیث نمبر 5984۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبیلہ غفار جو ہے اللہ نے انہیں معاف فرما دیا، قبیلہ اسلم کو اللہ نے سلامت رکھا، اور جو قبیلہ آسیہ ہے اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ حدیث نمبر 5985۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریش، انصار، جہینہ، مزینہ، اسلم، غفار اور اشجع قبیلے میرے حمیتی ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے سوا ان کا کوئی حمیتی نہیں۔ حدیث نمبر 5986۔ ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلم، غفار، مزینہ اور جہینہ قبیلے بنو تمیم اور بنو عامر قبیلوں سے بہتر ہیں، اور وہ 2 حلیفوں بنو اسد اور غطفان سے بھی بہتر ہیں۔ حدیث نمبر 5987۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے بنو تمیم کے متعلق جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 خصلتیں سنی، تب سے میں انہیں محبوب رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے وہ دجال پر سب سے زیادہ سخت ہوں گے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ ان کے صدقات آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ہماری قوم کے صدقات ہیں، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کے کچھ قیدی تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں آزاد کر دو کیونکہ وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حدیث نمبر 5988۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قریش کی اہانت کرنا چاہے اللہ اس کی اہانت و تذلیل کرے گا۔ حدیث نمبر 5989۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، تو نے بدر و احزاب میں قریش کے پہلے افراد کو عذاب میں مبتلا کیا تو ان کے بعد والوں کو انعام عطا فرما۔ حدیث نمبر 5990۔ ابو عامر اشعری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسد اور اشر قبیلے اچھے ہیں اور وہ میدان جہاد سے فرار ہوتے ہیں، نہ خیانت کرتے ہیں، وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ ترمذی اور فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔ حدیث نمبر 5991۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ازد قبیلہ زمین پر اللہ کا لشکر ہے، لوگ چاہتے ہیں کہ وہ انہیں نیچا دکھائیں لیکن اللہ نے اس بات کا انکار فرما دیا، وہ انہیں رفت ہی عطا فرماتا ہے۔ لوگوں پر ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ آدمی خواہش کرے گا کہ کاش میرا والد ازدی ہوتا اور کاش میری والدہ ازدی ہوتی۔ ترمذی اور انہوں نے فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔ حدیث نمبر 5992۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو 3 قبیلوں کو ناپسند فرماتے تھے، ثقیف، بنو حنیفہ اور بنو امیہ۔ ترمذی اور فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔ حدیث نمبر 5993۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثقیف قبیلے میں ایک شخص کذاب اور ایک ظالم ہوگا۔ عبداللہ بن اسما نے کہا، کذاب سے مراد مختار بن ابی عبید ہے اور ظالم سے مراد حجاج بن یوسف ہے۔ ہشام بن حسان نے کہا، حجاج نے جن افراد کو باندھ کر قتل کیا
ان کی تعداد 1,20,000 تک پہنچتی ہے۔ حدیث نمبر 5994۔ امام مسلم نے صحیح مسلم میں روایت کیا کہ جب حجاج نے عبداللہ بن زبیر کو قتل کیا تو اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث بیان کی کہ ثقیف قبیلے میں ایک قذاب اور ایک ظالم ہوگا۔ رہا قذاب تو ہم نے دیکھ لیا اور رہا ظالم تو میرا خیال ہے یہ وہی ہے، اور مکمل حدیث تیسری فصل میں آئے گی۔ حدیث نمبر 5995۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، ثقیف قبیلے کے تیروں نے ہمیں جلا کر رکھ دیا ہے، آپ ان کے لیے اللہ سے بدعا فرمایا۔ وسلم فرمایا اللہ ثقیف قبیلے کو ہدایت عطا فرما۔ حدیث نمبر 5996۔ عبدالرزاق اپنے والد سے اور وہ مینا سے اور وہ ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ ایک آدمی آپ کے پاس آیا، میرا خیال ہے کہ قیس قبیلے سے تھا۔ اس نے عرض کیا اللہ کے رسول، عمیر قبیلے پر لعنت فرمایا، آپ نے اس سے اعراض فرمایا۔ پھر وہ دوسری جانب سے آیا تو آپ نے اس سے اعراض فرمایا۔ پھر وہ دوسری جانب سے آیا تو آپ نے اس سے اعراض فرمایا۔ نیز فرمایا اللہ عمیر پر رحم فرمائے، ان کے منہ سلام کرتے ہیں، ان کے ہاتھ کھانا کھلاتے ہیں اور وہ امن و امان والے ہیں۔ ترمذی اور فرمایا یہ حدیث غریب ہے اور ہم اسے صرف عبدالرزاق کے طریق سے پہچانتے ہیں اور اس مینا سے منکر حدیث روایت کی جاتی ہے۔ حدیث نمبر 5997۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تم کس قبیلے سے ہو؟ میں نے عرض کیا دوست سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں سمجھتا کہ دوست قبیلے کے کسی شخص میں بھلائی ہو۔ حدیث نمبر 5998۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا مجھے ناراض نہ کرنا ورنہ تم اپنے دین سے نکل جاؤ گے۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں آپ کو کیسے ناراض کر سکتا ہوں؟ آپ کی وجہ سے اللہ نے ہمیں ہدایت نصیب فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم عربوں سے دشمنی رکھو گے تو مجھ سے دشمنی رکھو گے۔ ترمذی اور انہوں نے فرمایا یہ حدیث حسن غریب ہے۔ حدیث نمبر 5999۔ عثمان بن عفان بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عربوں کو فریب دیا تو وہ میری شفاعت میں داخل ہوگا، نہ اسے میری مودت نصیب ہوگی۔ ترمذی اور انہوں نے فرمایا یہ حدیث غریب ہے، ہم اس حدیث کو صرف صحیحین حسین بن عمر کے طریق سے پہچانتے اور وہ محدثین کے نزدیک قوی نہیں۔ حدیث نمبر 6000۔ طلحہ بن مالک کی آزاد کردہ لونڈی ام الحریر بیان کرتی ہیں کہ میں نے اپنے مالک کو بیان کرتے ہوئے سنا، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عربوں کی ہلاکت قرب قیامت کی علامات ہیں۔ حدیث نمبر 6001۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلافت قریش میں ہے، قضاء انصار میں اور اذان حبشیوں میں، اور امانت ازد یعنی یمن میں ہے۔ یہ روایت موقوف ہے، امام ترمذی نے اسے روایت کیا اور فرمایا اس کا موقوف ہونا زیادہ صحیح ہے۔ حدیث نمبر 6002۔ عبداللہ بن مطیع اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے فتح مکہ کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اس روز کے بعد روز قیامت تک کسی قریشی کو باندھ کر قتل نہ کیا جائے۔ حدیث نمبر 6003۔ ابو نوفل معاویہ بن مسلم بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن زبیر کو مدینہ کی گھاٹی پر سولی پر لٹکتے ہوئے دیکھا، قریشی اور دوسرے لوگ ان کے پاس سے گزرتے رہے حتیٰ کہ عبداللہ بن عمر ان کے پاس سے گزرے اور وہاں ٹھہر کر فرمایا ابو خبیب تم پر سلام ہو، ابو خبیب تم پر سلام ہو، ابو خبیب تم پر سلام ہو، اللہ کی قسم کیا میں تمہیں اس خلافت کے معاملے سے منع نہیں کرتا تھا، اللہ کی قسم کیا میں نے تمہیں اس سے منع نہیں کیا تھا، اللہ کی قسم میں نے تمہیں بہت روزے رکھنے والا، بہت زیادہ قیام کرنے والا اور صلہ رحمی کرنے والا ہی جانتا ہوں۔ سن لو اللہ کی قسم جو لوگ تجھے برا خیال کرتے ہیں حقیقت میں وہ خود برے ہیں، ایک دوسری روایت میں جو تمہیں برا سمجھتے ہیں وہ لوگ اچھے ہیں۔ پھر عبداللہ بن عمر چلے گئے، حجاج کو عبداللہ کا موقف اور ان کی بات پہنچی تو اس نے بلا بھیجا، ان عبداللہ بن زبیر کو سولی سے اتار دیا گیا اور انہیں یہودیوں کے قبرستان میں ڈال دیا گیا۔ پھر حجاج نے ان کی والدہ اسما بنت ابی بکر کو بلا بھیجا تو انہوں نے آنے سے انکار کر دیا۔ پھر اس نے دوبارہ پیغام بھیجا کہ آپ آ جائیں ورنہ میں ایسے شخص کو بھیجوں گا جو تمہیں بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ لائے گا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے انکار کیا اور کہا اللہ کی قسم میں تیرے پاس نہیں آؤں گی حتیٰ کہ تو اس شخص کو میرے پاس بھیج جو میرے بالوں سے پکڑ کر مجھے گھسیٹے۔ راوی بیان کرتے ہیں حجاج نے کہا میرے جوتے مجھے دو، اس نے پھر جوتے پہنے اور تیز تیز چلتا ہوا ان تک پہنچ گیا اور کہا بتاؤ اللہ کے دشمن کے ساتھ میں نے کیسا سلوک کیا؟ اسما نے فرمایا میں سمجھتی ہوں کہ تو نے عبداللہ کی دنیا خراب کی اور اس نے تیری آخرت برباد کر دی، مجھے پتہ ہے کہ تو توہین کے انداز میں اسے ذات الناطقین 2000 بند والی کا بیٹا کہتا ہے، اللہ کی قسم میں ذات الناطقین ہوں، ان 1000 بندوں میں سے ایک کے ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے کھانوں کو
چوپایوں سے بچانے کے لیے، اور رہا دوسرا تو اس سے کوئی بھی عورت بے نیاز نہیں ہو سکتی۔ سن لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث بیان فرمائی کہ ثقیف میں ایک قذاب اور ایک ظالم ہوگا۔ رہا قذاب تو ہم اسے دیکھ چکے، اور رہا ظالم تو میرا خیال ہے کہ وہ تم ہی ہو۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ وہ ان کے پاس سے چلا گیا اور پھر ان کے پاس دوبارہ نہیں آیا۔ حدیث نمبر 6004۔ نافع سے روایت ہے کہ ابن زبیر کے فتنے سے پہلے 2 آدمی ابن عمر کے پاس آئے اور انہوں نے کہا، لوگوں نے جو کچھ کیا آپ اسے دیکھ رہے ہیں، اور آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، آپ کو نکلنے سے کون سی چیز مانع ہے؟ انہوں نے فرمایا، میرے لیے یہ چیز مانع تھی کہ اللہ نے مسلمانوں کو قتل کرنا مجھ پر حرام قرار دیا ہے۔ اور ان دونوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان سے قتال کرو حتیٰ کہ وہ فتنہ ختم ہو جائے؟ ابن عمر نے فرمایا، ہم نے قتال کیا حتیٰ کہ فتنہ شرک ختم ہو گیا اور دین خالص اللہ کے لیے ہو گیا، اور تم چاہتے ہو کہ تم لڑو حتیٰ کہ فتنہ پیدا ہو اور دین غیر اللہ کے لیے ہو جائے۔ حدیث نمبر 6005۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ طفیل بن عمرو دوسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہیں عرض کیا، دوس قبیلہ ہلاک ہو گیا، اس نے نافرمانی کی اور انکار کیا، آپ ان کے لیے اللہ سے بد دعا کریں۔ لوگ نے سمجھا کہ آپ ان کے لیے بد دعا کریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، دوست کو ہدایت نصیب فرما اور انہیں مسلمان بنا کر لے آ۔ حدیث نمبر 6006۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عربوں کے ساتھ 3 خصلتوں کی وجہ سے محبت کرو، کیونکہ میں عربی ہوں، قرآن عربی زبان میں ہے اور اہل جنت کا کلام عربی میں ہوگا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک پہنچ سکے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔